السلام علیکم۔ ناول ملالک قلب از قلم ایمن اکمل۔ کیس نمبر 1۔ انسان سب کچھ پا کر بھی ایک ایسی خواہش کا اسیر رہتا ہے جس کا وجود بس احساس میں ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ صبح کی نیلی روشنی کھڑکیوں کے پردوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکوں سے پردے بار بار ہلتے پھر سنبھل جاتے۔ جیسے ہی پردے ہٹتے تھے، اندھیرے میں نیچے کارپٹ پر جائے نماز پر بیٹھی لڑکی کے چہرے پر روشنی پڑتی۔ اندھیرے کمرے میں اس نیلی روشنی کی وجہ سے اس لڑکی کا چہرہ چمک اٹھتا تھا۔ اس لڑکی نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے جیسے ہی کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے، وہ ایک دم ٹھہر سی گئی۔ چہرے پر ایک سایہ مانگنے کے لیے کچھ نہ تھا، مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے پاس اللہ سے مانگنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اس کے پاس واقعی مانگنے کے لیے کچھ نہ تھا، یا پھر وہ کچھ مانگنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے مانگنا تو تھا معافی، سکون، مغفرت، لیکن وہ کیسے مانگے؟ یہ بات وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس نے ہاتھ گرا دیے اور کھڑی ہوئی۔ جائے نماز رکھنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھایا اور گیلے سنہری بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ وہ صاف رنگت کی دراز قد دبلی پتلی لڑکی تھی، نقوش متناسب، آنکھیں بھوری تھیں، گہری مڑی ہوئی، پلکیں بار بار اٹھ گر رہی تھیں۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے ہوئے تھے جن میں ہیرے کی چمک دمک بازی تھی۔ یہ وہ چیز تھی جسے اس نے کبھی اپنے وجود سے جدا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا، یا دینے والا بہت اہمیت کا حامل تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور ایک پرکشش شخصیت کی مالک لڑکی تھی۔ اس نے برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور بالوں کو چٹیا میں قید کیا۔ اپنے سر کو ڈھانپتے وہ مڑ کر ٹیبل تک آئی اور وہاں سے اپنا ضروری سامان سمیٹنے لگی۔ اس ضروری سامان میں ایک چھوٹا قرآن تھا، تو دوسری چند اسلامی کتابیں جنہیں وہ ذہنی اذیت کو دور کرنے کے لیے پڑھا کرتی تھی، تاکہ چند پل کے لیے ہی صحیح اس کی سوچ اپنے ماضی سے، اپنی کی گئی نادانیوں سے، اپنے گناہوں سے ہٹ سکے۔ اسے گھر سے باہر، یہاں تک کہ کمرے سے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، مگر زندگی میں اتنا کچھ ہو جانے کے بعد آج بھی وہ ویسی ہی تھی، اپنی مرضی کی مالک، بقول اپنے گھر والوں کے ایک بدتمیز اور بے حیا لڑکی تھی، جسے نہ باپ کی عزت کا خیال تھا، نہ ماں کے جذبات کی فکر۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ اسے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے تو وہ چھپ کر باہر جاتی تھی۔ اپنی زندگی کے اتنے خسارے کے بعد بھی وہ بڑے دھڑلے سے اپنے گھر والوں کے سامنے گھر سے باہر نکلتی تھی، جیسے اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو۔ وہ دروازے تک پہنچی تو سامنے ایک مانوس چہرہ کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بے رخی سے نظریں موڑ چکی تھی اور اب وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب اقرا اس کے سامنے آئی۔ پلیز ایک مرتبہ میری بات سن لو جویریہ، صرف ایک مرتبہ۔ یہ کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اقرا نے اس کے سامنے آتے اس کے راہ فرار کے تمام راستے بند کیے۔ زندگی اور موت۔ جویری کے چہرے پر کڑوا تبسم ابھرا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے سنجیدہ نظروں سے اقرا کی طرف دیکھا۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، تب تم نے کہا تھا یہ زندگی ہے، دکھوں کا دوسرا نام ہے، کوئی نہیں مرتا کسی کے چھوڑ جانے سے۔ اور دیکھو، تم نے صحیح کہا تھا، میں نہیں مری یار۔ تمہارے بھائی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ مجھے میری ماں کے مرنے کی وجہ تک بنا دیا، مگر میں نہیں مری۔ وہ جب شفقت سے سب کہہ رہی تھی، اب اس کے لہجے میں درد اتر آیا تھا، اور پتہ نہیں کیوں میرے گناہ کی سزا میری ماں کو ملی۔ وہ مر گئی اقرا، اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ آنسو اس کا پورا چہرہ بھگو چکے تھے۔ اب میں نہیں مری تو وہ کیوں مر گئی؟ شاید میرے تمہارے بھائی سے محبت کی کوئی حقیقت نہیں تھی، تبھی تو میں زندہ ہوں، اور میری ماں کی میرے لیے محبت سچی تھی۔ وہ میری تکلیف برداشت نہیں کر پائی اور مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے ضرورت ہے اس کی اقرا، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور الفاظ نوکیلے تھے۔ اس کے لہجے کی اذیت محسوس کرتے اقرا کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ جویریہ، میں تمہاری دوست ہوں، میں تمہاری ہر تکلیف کو سمجھتی ہوں، تم مجھ سے نہیں، تم نہیں سمجھ سکتی، تم میری دوست کبھی تھی ہی نہیں، یہ آج تم نے یہاں آ کر ثابت کر دیا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم صرف الیاس کی بہن ہو۔ وہ اقرا کی بات کاٹتے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔
جاتے جاتے کچھ یاد آیا تو رک کر پلٹی۔ اپنے بھائی سے کہنا حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرے اور مجھ سے معافی کی امید ہرگز مت رکھیں۔ عورت کے پاس کھونے کے لیے ایک عزت ہی ہوتی ہے جو اب میرے پاس نہیں رہی، اور جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو وہ انسان بہت خطرناک ہوتا ہے۔ وہ جذبات سے آری لہجے میں چبا چبا کر لفظ ادا کرتی وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اقرا کتنی دیر وہیں کھڑی اس کی باتوں کو سوچتی رہی۔ انسان شادی کرتا ہے نسل کے لیے، اولاد کے لیے، اور جب یہ تمہیں اولاد ہی نہیں دے سکتی تو کیا فائدہ ہوا اس رشتے کا؟ سارا خانم روز کی طرح ایک ہی بات کرتے سب کا دل خانے سے اچاٹ کر گئی تھی۔ سہیل سر جھکائے بیٹھا تھا اور رابعہ کھانا میز پر لگانے میں مصروف تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کی پہلی اولاد، اس کی بیٹی جویریہ کے بعد اسے کوئی خوشی نہیں نصیب ہوئی تھی۔ جویریہ کے بعد سارا خانم کو بڑی حسرت تھی کہ وہ اب اپنے پوتے کو اپنی گود میں کھلائیں، حالانکہ رابعہ انہیں کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ سہیل کی ضد کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے بہت برے تعلقات ہونے کے بعد بھی رابعہ کا رشتہ لینے گئی تھی، کیونکہ اپنی بڑی بیٹی ماہا کی شادی رابعہ کے بھائی جنید سے کرنے کے بعد ماہا اپنی پہلی اولاد کی پیدائش کے وقت ہی انتقال کر گئی تھی۔ مگر جنید نے اپنے بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری خود لی تھی، اس نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، جبکہ سارا خانم ماہا کی موت کا ذمہ دار رابعہ کے گھر والوں کو ٹھہراتی تھی، اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ وہ رابعہ کو بہو بنانا چاہتی تھی، مگر اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر گھٹنے ٹیک گئیں۔ اس کے برعکس ان کے گھر کی لڑکیوں کو کسی معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی انہوں نے پوتا کی ضد لگائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ آج ان کی بیٹی جویریہ 6 سال کی ہو چکی تھی اور رابعہ کے ہاں اور کوئی بچہ نہیں ہوا۔ جب بھی کوئی خوشخبری آتی بچہ پیدا ہوتے ہی انتقال کر جاتا تھا۔ کوئی دوا کوئی دعا کچھ بھی ایسا نہیں رہا تھا جو رابعہ نے نہ کیا ہو، اور اب وہ تھک چکی تھی، اسی لیے اس کو اپنی قسمت قبول کر کے پرسکون ہو گئی۔ اس گھر میں واحد وہی تھی جسے جویریہ سے محبت تھی اور بے تحاشا تھی۔ سارا خانم کو تو اس کی پیدائش کی بھی خوشی نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا بیٹیوں کی پیدائش پر بھلا کون خوش ہوتا ہے، بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، ان کی عادت نہیں لگانی چاہیے۔ یہ کہہ کر شاید انہوں نے اپنے گھر آئی اللہ کی رحمت سے انکار کیا تھا۔ رابعہ کو اب تانے سنتے سنتے عادت ہو چکی تھی، جبکہ سہیل اب ان باتوں سے تنگ آ کر کافی بدل چکا تھا۔ اس کا رویہ بھی رابعہ سے پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب رابعہ کی کوئی بات کہنے کی دیر ہوتی تھی کہ وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ شاید اپنی ماں کی باتوں کا اثر تھا، تبھی تو وہ اب جویریہ سے بھی پہلے کی طرح محبت نہیں کرتا تھا۔ رابعہ سہیل کے بدلے رویے کو بہت سنجیدہ لے رہی تھی اور ہر وقت دل میں یہی دعا کرتی تھی کہ وہ اسے سوتن کا غم نہ دے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اس کی زندگی مزید مشکلات میں گھرتی جا رہی تھی۔ سارا خانم کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو دوسری شادی پر آمادہ کر کے ہی رہیں گی، کیونکہ جب ان کی بیٹی اپنے سسرال میں خوشی نہ رہی تو وہ رابعہ کو اپنے سسرال میں خوش کیسے رہنے دے سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی پر تعویذ کر کے اسے مار دیا گیا ہے، اور رابعہ یہ سوچتی تھی کہ اگر تعویذ کرنے سے کچھ ہوتا تو وہ کب کی اپنی زندگی نہ سنوار چکی ہوتی۔ جس کی جتنی عمر ہوتی ہے وہ اتنا ہی گزار کر ہی جاتا ہے، بھلا کوئی انسان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کسی کو اس کی موت سے پہلے مار سکے؟ یہ سب تو اللہ کے فیصلے ہیں، اور اگر انسان ان فیصلوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو یقیناً ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ بیٹا، میرا وقت قریب آ چکا ہے، مجھے نہیں معلوم کب میری سانسیں تھم جائیں، میں بس تمہاری اولاد کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سہیل سارا خانم کے بیڈ کے کنارے بیٹھا خاموشی سے ان کے درد بھرے کلمات سنتا جا رہا تھا۔ ان کے آنسوؤں نے دل کو بے حد جکڑ لیا تھا، وہ روتے ہوئے اپنے دل کا غم بانٹ رہی تھی، جیسے ہر قطرہ ان کی روح کی صدا ہو۔ امی جان، جویریہ بھی میری اولاد ہے، وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، سہیل نرمی سے بولا جیسے دل کو تسلی دے رہا ہو۔ ہاں بیٹا، مگر بیٹے سے ہی نسل آگے بڑھتی، بیٹیاں تو اپنے سسرال چلی جاتی ہیں، پھر اپنے گھر میں خوشیوں کی گونج ماند پڑ جائے گی۔ سارا خانم کی آواز میں بے بسی اور فکریں جھلک رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر قدم رک کے رابعہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے ہوئے تھی۔ آج سارا خانم نے کھانے میں حصہ نہیں لیا تھا، کئی بار بلا کر بھی انکار کر چکی تھی۔ انہوں نے محض اتنا ہی کہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بس اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہیں۔ سارا خانم دکھتی تو تندرست اور خوبصورت تھی، مگر ان کے دل پر درد کا بوجھ تھا، اور درد بھی کیسا
کہ ان کا بیٹا صاحب اولاد تھا مگر اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، بیٹا نہیں۔ امی جان، اللہ کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں رب کی رضا میں راضی ہوں، سہیل نے ہمدردی سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹا، یہ میری خواہش ہے کہ تم اسے پورا نہیں کرو گے۔ سارا ہانہ معصوم میں بھیگے چہرے سے پکار اٹھی۔ سہیل کی آنکھیں نم تھیں، وہ جھک کر ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر نرم لہجے میں بولا، امی جان آپ آرام کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ دروازے کے پاس کھڑی رابعہ نے یہ منظر دیکھا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، دل میں ایک نیا درد لیے۔ جبیریہ کی ٹیچر بہت تعریف کر رہی تھی کہ بہت قابل بچی ہے، ہر کلاس میں فرسٹ آتی ہے۔ رابعہ سہیل کے پاس بیڈ پر بیٹھی کب سے بول رہی تھی جبکہ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ اس کے دل میں پھر سے اولاد کا پیار جگانا چاہتی تھی جو پتہ نہیں کہاں دفن ہو چکا تھا۔ سہیل، میں سوچ رہی ہوں کہ کافی عرصہ ہو گیا نا ہم اسے باہر لے کر گئے، اور نہ ہی کوئی آؤٹنگ۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کی چپ توڑنا چاہتی تھی، مگر اب شاید سہیل کو اس سے بات کرنا پسند نہیں رہا تھا۔ بس کرو رابعہ، تمہیں معلوم بھی ہے کہ امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن پھر بھی تمہیں اپنی پڑی ہے۔ وہ غصے سے اس کی بات کاٹتے بولا اور کمفرٹر اڑے رخ موڑ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے لہجے کی سختی محسوس کرتے رابعہ تلخی سے مسکرائی اور اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ وہ جو کبھی محبت کے دعوے کرتا تھا، اس کی محبت ایسے کیسے ایک پل میں ختم ہو گئی۔ خیر، ایک پل میں کہاں ختم ہوئی تھی، 7 سال گزر چکے تھے اور ان 7 سالوں میں رابعہ اپنے رشتے کو گھسیٹتے ہوئے نبھا رہی تھی۔ تو پھر کیا سوچا تم نے اس بارے میں؟ رابعہ جبیریہ کو اسکول بھیجنے کے لیے باہر نکلی تھی جب کھانے کی میز پر بیٹھی سارا خانم نے پھر سے وہی بات چھیڑی۔ کس بارے میں امی جان؟ وہ سب جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم دوسری شادی کر لو گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہو جائے گی، رابعہ کے بھائی نے بھی تو کر لی ہے، وہ سختی سے بولی تھی۔ جنید نے حمزہ کی اکیلے پرورش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بہت چھوٹا تھا اور اسے ماں کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے اسے شادی کرنا ہی پڑی، مگر اس کی بیوی حمزہ کا بالکل اپنے بیٹے کی طرح خیال کرتی تھی، اور جنید نے شادی سے پہلے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مزید اولاد نہیں چاہتا، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر اس کی بیوی کی سگی اولاد ہوگی تو وہ حمزہ اور اس میں فرق کرے گی، جو اس کو بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ لیکن ماہا کی وفات کے بعد سہیل نے تصحیح کی۔ تو کیا تم اپنی بیوی کے مرنے کا انتظار کرو گے؟ وہ طنزیہ بولی تو سہیل نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ امی جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسے اپنی ماں کے الفاظ بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے۔ مرد کو تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے دوسری شادی کی، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم دیکھنا تمہارا بیٹا جب اس دنیا میں آ جائے گا تب رابعہ بھی بہت خوش ہوگی، ہم سب ایک ساتھ ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ وہ ایک امید لیے کہہ رہی تھی جبکہ سہیل بالکل خاموش تھا۔ اس کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ ملا تو سارا خانم بھی مایوسی سے اٹھتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رابعہ جبیریہ کو باہر گاڑی تک چھوڑ کے اب واپس ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو سہیل کو اکیلا پایا۔ اس نے سہیل اور سارا خانم کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ آپ امی جان کی بات مان لیں، آپ کا بیٹا میرا بھی تو بیٹا ہوگا نا سہیل، ہم اسے مل کر پالیں گے۔ رابعہ کے اچانک اس بات پر سہیل نے چونک کر اسے دیکھا، اس لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ رابعہ اس سے شادی کی اجازت دے رہی تھی۔ جب سہیل کی محبت رابعہ کے لیے باقی ہی نہ رہی تھی تو پھر کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ دوسری شادی کرے یا نہ کرے؟ سہیل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، یعنی وہ اب بھی یہی چاہتا تھا۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ آج اس حویلی کا ماحول رونقوں سے بھرا تھا، باہر شور شرابہ ہلا گلا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سہیل کی پہلی شادی سے زیادہ دوسری شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ رابعہ نے اپنے کہے کے مطابق سہیل کی شادی میں شرکت کی تھی اور اس کی دلہن کے لیے کمرہ بھی اپنے ہاتھوں سے ہی سجایا تھا، وہی کمرہ جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا جس میں وہ پہلی بار دلہن کے روپ میں داخل ہوئی، جس کمرے میں سہیل نے اس سے اپنی محبت کا یقین دلایا، جس کمرے میں سہیل نے اس سے محبت بھری باتیں کی، جینے مرنے کے وعدے کیے۔ وہ اس کی دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر بھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ لائٹ جلانے کی زحمت اس نے قطعی نہیں کی تھی کیونکہ اب کوئی بھی روشنی اس کی زندگی میں پھیلا اندھیرا دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ دروازے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی، آنسو بے خود ہوتے اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ آج وہ اپنی محبت کو اسی کمرے میں دفن کر آئی تھی، اس محبت کو جب کب کی مردہ ہو چکی تھی، مگر اس میں دفن کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن مردہ کو دفنانا تو ضروری ہوتا ہے نا، سو دفنا آئی۔ آج سہیل نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، ساری عمر ساتھ گزارنے کا وعدہ توڑ دیا تھا، وہ بھی اپنی ساری
وفائیں اس کے ساتھ ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو ایک عورت تھی نا، اور عورت کو کسی چیز کا اختیار دیا ہی نہیں جاتا۔ وہ خود سے عہد کر رہی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں جائے گی اور نہ ہی اسے پہلے کی طرح دیکھے گی، کیونکہ اب سہیل رابعہ کی محبت ہار چکا تھا، بلکہ نہیں، اب رابعہ سہیل کی محبت ہار چکی، سہیل کو ہار چکی تھی۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔